حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں گناہ جو ہے وہ آگ کے انگارے کی طرح ہوتا ہے. جیسے آگ کا اگر چھوٹا سا بھی انگارہ ہو تو تڑپا دیتا ہے اور بڑا ہو پھر بھی تڑپا دیتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے اور انسان پر یہ چیز ضروری ہے کہ نہ تو کسی نیکی کو حقیر جانے اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھے. نہ جانے میرا رب کس گناہ پہ کب گرفت فرما لے اور کس نیکی پہ کب معاف فرما لے. کہتے ہیں کہ ایک بندہ بہت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا. یہ جو ایسی کتابیں ہیں جیسے سیودی کی جلال الصدور ہے، یہ قیم کی کتاب روح ہے، یا امام غزالی نے دین سعادت کے عالم میں ایسے خواب لکھے ہیں. ان کو پڑھنا چاہیے کہ فکر آخرت پیدا کرنے میں بڑی اہمیت رہتی ہے. تو اسے پوچھا بھائی کیا بیتی؟ کہنے لگا ایک مرتبہ بارش کی بڑی ضرورت تھی، بارش ہوئی تو میں نے کہا بڑے وقت پہ بارش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ بارش تو وقت پہ ہوئی تھی، تو جو باقی جو میں بارشیں کرتا تھا وہ بے وقت کرتا تھا. میں اسی میں پھنسا رہا، آج مجھ پہ اللہ نے کرم کیا. اب یہ روٹین کا جملہ ہے. فضل کریں کہ بخشے جامن میں برگے اوپر. تو بندے کو چاہیے کہ وہ کسی کی گناہ، حضور نے فرمایا نا کہ بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے کسی پر کھپتی کستا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ کسی دوسرے بندے کو ہنسانے کے لیے کسی بندے پر کھپتی کستا ہے. مثلا اس کی ٹانگ میں کوئی نقص ہے، لفظ بول دیا، آنکھ میں نقص ہے، لفظ بول دیا، کھپتی کستا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی پاداش میں اسے دور دوزخ کے گہرے گلے میں پھینک دیتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے اور نہ ہی وہ کسی نیکی کو حقیر جانے. یہ جو ہارون الرشید کی بی بی زبیدہ تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے، آپ جانتے ہیں، نہر بنائی تھی، ایک بہت بڑی نہر تھی، نہر زبیدہ اس کا نام تھا. تو جب وہ انجینئر تھا تو کام مکمل ہو گیا، وہ حساب کتاب دے کے اس کے پاس آیا تو اس نے کہا ترکنا الحساب بعد یوم الحساب. میں حساب نہیں کرتی، میں نے حساب کو یوم حساب کے لیے چھوڑ دیا. مر گئی. خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیا بیتی؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئی ہو؟ میں نے کہا میں نے مخلوق کی خدمت کے لیے نہر بنائی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو ریاست کے پیسوں سے بنائی تھی، تم نے کیا کیا؟ کہتی میں گھبرا گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن ہم تجھے بخشتے ہیں ایک اور عمل کی وجہ سے. ایک اور عمل کی وجہ سے. میں نے کہا وہ کیا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن تو اپنی خادمہ سے اپنے باغوں میں تنگی کروا رہی تھی. ذرا دوپٹہ اترا ہوا تھا، جیسے تنگی کو بات نہیں کرتی ہے ہماری. اذان کی آواز بلند ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نے خادمہ سے کہا ٹھہر جا، اذان سن لے. تو نے اذان کے احترام میں سر پہ دوپٹہ کر لیا اور اذان کا احترام کیا، پوری اذان سنی. تو نے جو ہمارے نام کا احترام کیا تھا، ہم اس وجہ سے تجھے بخش دیتے. بندے کو کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے. زندگی
ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح فرمائے۔